ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 17ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 111 سے 166 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم ان پر فرشتوں کو بھی اتار دیں، مردے بات کرنے لگے، تمام لوگوں کو ہم جمع کر کے بھی لے آئیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اس میں جاہل ہیں۔ آگے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنا دیے ہیں، کچھ شیطانوں میں سے ہیں اور کچھ جناتوں میں سے ہیں، جو ایک دوسرے کو چکنی چوڑی باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور گمانوں پر چلتے ہیں۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کا کلام مکمل ہے، سچا ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ لوگ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ لوگ اٹکل پچو باتوں پر یقین رکھتے ہیں، یقینی علم ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ آیت غور کیجئے، دلیل ہے اس بات کے لیے حق اور باطل کے لیے اکثریت دلیل نہیں ہے۔ اکثر لوگ کسی بات پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا ہم اسے تسلیم کر لیں اور مان لیں کہ وہ حق ہے؟ نہیں، اکثریت حق کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ حق کے لیے اقلیت ہی میں کیوں نہ ہو، دلیل تو وہ ہے جو صحیح دلیل دی جائے، صحیح روشنی میں بات کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 13 میں، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ نے کہا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان لے آئیں، آپ یقین رکھیں، آپ گرچہ لالچی ہو جائیں کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ لوگوں کا کسی چیز پر زیادہ ہو جانا حق ہونے کی دلیل نہیں، جمہوریت کسی چیز کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لوگ اگر اقلیت میں ہیں، ان کے پاس دلیل موجود ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ صحیح چیز ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لوگو اس ذبیحے کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اس جانور کو کھا سکتے ہو جس کو بسم اللہ کر کے ذبح کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں شک پیدا ہو جائے کہ اس آدمی نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا یا نہیں کہا، تو صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید کتاب نمبر 72 باب نمبر 21 باب ذبیحۃ الاعرابی ونحوہم حدیث نمبر 5507 سموا علیہ انتم وکلوہ، کہ تم اس پر بسم اللہ کہہ لو پھر اس کے بعد کھا لو۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے ولا تاکلوا ما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، مت کھاؤ اس ذبیحے کو، اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جسے بسم اللہ کر کے ذبح نہ کیا گیا اسے نہ کھاؤ، یہ گندی چیز ہے۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں نبوت دیتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کسے رسالت کے لیے منتخب کرے، کسے نبی بنائے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کے دل کو کھول دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا یا معشر الجن والانس لم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا۔ قیامت کے دن انسان اور جنات کیا ہوں گے؟ ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول آیا تھا؟
تو وہ لوگ کہیں گے ہاں ہمارے پاس رسول آئے تھے، ہم گواہ ہیں اس بات پر، لیکن ہم ایمان نہیں لائے۔ وَلَكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ چاہے انسان ہو یا جنات، جو لوگ جیسا عمل کر رہے ہیں انہیں ویسا وہاں ملنے والا ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے کن کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جو عرب کے جاہل لوگ، عرب کے لوگ نظر و نیاز کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نظر و نیاز کیا کرتے تھے۔ کون سی نظر و نیاز؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ نظر و نیاز کی ایک قسم یہ تھی زمانے جاہلیت کے اندر کہ ان لوگوں نے چوپائے میں سے، جانوروں میں سے اور کھیتوں میں سے حصے بنا لیے کہ یہ کھیتی بت کے نام پر ہے، بت کے لیے وقف ہے، یہ جانور بتوں کے نام پر وقف ہے، یہ کھیتیاں بتوں کے نام پر وقف ہے، اور یہ کھیتی کا کچھ حصہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے جو کھیتی ہوتی تھی اس کو وہ لوگ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، اور جو بتوں کے نام پر کھیتیاں وقف کی گئی ہے تو اس کے غلے اور جو جانور وقف کیے گئے ہیں وہ جانور کا فائدہ کن کو ہوتا تھا؟ جو مہنت لوگ بیٹھتے تھے، جو پجاری لوگ ہوتے تھے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر کبھی کمی واقع ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے لے کر اپنے حصے میں ڈال لیتے تھے۔ کفار مکہ کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اپنے بچوں کو بلیدان کر دیتے ہیں، کسی بت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر، یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہ بت ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ لوگ کیا کہتے کہ اگر اللہ یہ نہیں چاہتا تو ہم لوگ یہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا اور کیا عقیدہ تھا، کیا گمراہی تھی، نظر و نیاز کا کیا طریقہ تھا۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ حَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں نے کہا یہ چوپائے ممنوع ہیں، کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا، اس پر سواری نہیں کر سکتا، لیکن ہم جس کو چاہیں اس کو اجازت دے دیں۔ یعنی جانوروں کو ان لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا جبکہ اللہ نے حلال کیا تھا۔ کہا جانوروں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی، لیکن اگر مردار ہیں تو عورتیں کھا سکتی ہے۔ اگر مرا ہوا بچہ ہے تو عورت اس میں حصہ لگا سکتی ہے، عورتوں کا اس میں حصہ ہو سکتا ہے۔ آگے بتایا جاتا ہے 8 قسم کے جانوروں کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، انعام کی تشریح، چوپائے جانور۔ 8 ازواج، بکری میل اور فیمیل، بھیڑ میل اور فیمیل، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، 8 قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی کو قربانی میں بھی دینا چاہیے، اور اسی کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں بھی دینا چاہیے، اور اسی کو عقیقہ میں بھی کاٹنا چاہیے۔ حرام چیز تو یہ ہے، ان کو ان لوگوں نے حرام کر لیا تھا۔ اللہ کہہ رہا حرام چیز تو یہ ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ کیا کہا؟ حرام یہ ہے کہ مردار کو کھایا جائے، جو مر گیا اس کو کھا لیا جائے، بہے ہوئے خون کو پیا جائے، سور کا گوشت کھایا جائے، یا پھر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا اسے کھایا جائے، یہ حرام ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہودیوں پر ہم نے چربیاں حرام کر دی تھی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ یہودی لوگ جوس، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم نے ان لوگوں پر، اللہ کہہ رہا ہے، گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی،
لیکن اگر ہڈی میں لگی رہے یا اتڑی میں لگی رہے یا پھر پیٹھ پر لگی رہے تو وہ چربی وہ لوگ کھا سکتے تھے. کیوں؟ اپنے ظلم کی وجہ سے. کفار کا کیا کہنا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن اللہ چاہتا ہے اس لیے ہم شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کسی اور کو مانا جائے. ہم حرام نہیں کرتے لیکن اللہ چاہتا ہے اس لیے ہم حرام کر رہے ہیں ان جانوروں کو. آگے تذکرہ ہو رہا ہے کن کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جو عرب کے جاہل لوگ، عرب کے لوگ نظر و نیاز کیا کرتے تھے. کفار مکہ نظر و نیاز کیا کرتے تھے. کون سی نظر و نیاز؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. نظر و نیاز کی ایک قسم یہ تھی زمانے جاہلیت کے اندر کہ ان لوگوں نے چوپائے میں سے، جانوروں میں سے اور کھیتوں میں سے حصے بنا لیے کہ یہ کھیتی بت کے نام پر ہے، بت کے لیے وقف ہے، یہ جانور بتوں کے نام پر وقف ہے، یہ کھیتیاں بتوں کے نام پر وقف ہے، اور یہ کھیتی کا کچھ حصہ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے جو کھیتی ہوتی تھی اس کو وہ لوگ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، اور جو بتوں کے نام پر کھیتیاں وقف کی گئی ہے تو اس کے غلے اور جو جانور وقف کیے گئے ہیں وہ جانور کا فائدہ کن کو ہوتا تھا؟ جو مہنت لوگ بیٹھتے تھے، جو پجاری لوگ ہوتے تھے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے. اگر کبھی کمی واقع ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے لے کر اپنے حصے میں ڈال لیتے تھے. کفار مکہ کی حالت بتائی جا رہی ہے. آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اپنے بچوں کو بلیدان کر دیتے ہیں، کسی بت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر، یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہ بت ہم سے خوش ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور وہ لوگ کیا کہتے کہ اگر اللہ یہ نہیں چاہتا تو ہم لوگ یہ نہیں کرتے. ان لوگوں کا اور کیا عقیدہ تھا، کیا گمراہی تھی، نظر و نیاز کا کیا طریقہ تھا. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. ان لوگوں نے کہا یہ چوپائے ممنوع ہیں، کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا، اس پر سواری نہیں کر سکتا، لیکن ہم جس کو چاہیں اس کو اجازت دے دیں. یعنی جانوروں کو ان لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا جبکہ اللہ نے حلال کیا تھا. کہا جانوروں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی، لیکن اگر مردار ہیں تو عورتیں کھا سکتی ہے. اگر مرا ہوا بچہ ہے تو عورت اس میں حصہ لگا سکتی ہے، عورتوں کا اس میں حصہ ہو سکتا ہے. آگے بتایا جاتا ہے 8 قسم کے جانوروں کا تذکرہ ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. انعام کی تشریح، چوپائے جانور. 8 ازواج، بکری میل اور فیمیل، بھیڑ میل اور فیمیل، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی. 8 قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی کو قربانی میں بھی دینا چاہیے اور اسی کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں بھی دینا چاہیے اور اسی کو عقیقہ میں بھی کاٹنا چاہیے. حرام چیز تو یہ ہے، ان کو ان لوگوں نے حرام کر لیا تھا. اللہ کہہ رہا حرام چیز تو یہ ہے. قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. کیا کہا؟ حرام یہ ہے کہ مردار کو کھایا جائے، جو مر گیا اس کو کھا لیا جائے، بہے ہوئے خون کو پیا جائے، سور کا گوشت کھایا جائے، یا پھر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا اسے کھایا جائے، یہ حرام ہے. اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہودیوں پر ہم نے چربیاں حرام کر دی تھی. وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. یہودی لوگ، جوس، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ہم نے ان لوگوں پر
اللہ کہہ رہا ہے گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، لیکن اگر ہڈی میں لگی رہے یا اتڑی میں لگی رہے یا پھر پیٹھ پر لگی رہے تو وہ چربی وہ لوگ کھا سکتے تھے. کیوں؟ اپنے ظلم کی وجہ سے. کفار کا کیا کہنا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن اللہ چاہتا ہے اس لیے ہم شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کسی اور کو مانا جائے. ہم حرام نہیں کرتے لیکن اللہ چاہتا ہے اس لیے ہم حرام کر رہے ہیں ان جانوروں کو. اللہ نے کہا حرام چیز تو یہ ہے، تم لوگوں نے جانوروں کو حرام کر لیا ہے اپنی طرف سے، تو یہ جانور حرام نہیں ہے، بلکہ حرام تو یہ ہے جس کو رب نے حرام کیا. وہ حرام کی ہوئی چیز کیا ہے جس سے لوگوں کو بچنا چاہیے؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. کیا کہا؟ حرام چیز تو یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حرام کر دیا ہے. کیا حرام ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ حرام ہے. کوئی شریک ٹھہراتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے. اللہ نے یہ کام کو حرام کیا کہ بھئی شریک مت ٹھہراؤ. اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتا ہے، کسی بت کی عبادت کرتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے. پھر اسی طرح کہا والدین کے ساتھ احسان کرو. جو اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا وہ کیا کام کر رہا ہے؟ حرام کام کر رہا ہے. کہا گیا اپنے اولاد کو مت مارو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور اسے بھی روزی دیتے ہیں. کیوں مارتے ہو؟ روزی دینے والا اللہ ہے. ہم جو نعرہ لگاتے ہم دو ہمارے دو اور قبریں ہماری چار. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کرے، دو اولاد آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کو یا ایک اولاد کو اندھا بنا دیا، ایک بچے کو اندھا بنا دیا، دوسری اولاد کا کہیں قتل ہو گیا یا پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو بھلا بتائیے کیا کریں گے اس وقت؟ کیونکہ آپ نے راستے بند کر لیے ہیں. یا پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر بڑے لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جو اپنے ماں باپ کی چوتھی اولاد ہیں، پانچویں اولاد ہیں، چھٹی اولاد ہیں. اگر ان کی ماں نسبندی کرا لی ہوتی، ان کے ماں باپ نہیں چاہتے، تو کیا دنیا کے اندر اتنی ترقی ہو سکتی تھی؟ لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ آپ روزی روٹی سے ڈرتے ہو؟ اللہ مالک ہے، وہ دے گا، اس نے پیدا کیا، وہ انتظام کرے گا. ہاں یہ ضروری ہے، اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے تاکہ ان کی پرورش ہو سکے. کہا جا رہا ہے لوگوں کو ناحق قتل مت کرو، برائی مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ حرام کام ہے. یتیموں کا مال مت کھاؤ، جب تولو تو پورا پورا تولو، ناپ تول میں کمی مت کرو، جو بات کہو اسے پورا کر کے دکھاؤ، یہ اہم چیز ہے. اگر جو یہ کام کو نہیں کرتا وہ حرام کام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ سب چیزوں کو نہ کرنے والے کو حرام قرار دیا. کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ میرا راستہ ہے. اللہ نے یہاں ایک لفظ لایا مستقیمہ، صراطی، میرا راستہ ہے. لوگوں مختلف راستوں کی پیروی مت کرو. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مسند احمد جلد نمبر 1، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ ثم قال هذه سبل على كل سبیل منها شیطان يدعو الیہ. دائیں اور بائیں بھی لکیریں کھینچی اور کہا یہ شیطان اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اپنی طرف بلا رہے ہیں. ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے. اس لیے سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ایک ہے. یاد رکھو فرشتے کب آتے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. فرشتے آ جائیں گے. جب کیا ہوگا؟
سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ ایمان لائیں گے لیکن ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. نبی سے کہا جا رہا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تمام رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. مسلمانوں کو فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ رب حکم دے رہا ہے. تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی کہ ایک اللہ کو مانا جائے، نبی کی اتباع کی جائے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. ممکن ہے کہیں ساقی نہ رہے، جام رہے. کہا گیا نبی کو آپ کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بہترین اور تیز حساب لینے والا ہے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.